الحمد للہ رب العالمین۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے خیرات کا بہترین طریقہ مکہ مدینہ ہے۔ بہرحال مکے میں کریں، مدینے میں کریں، اپنے ملک میں اس کے لیے کوئی مسجد بنائیں، مسجد کا کوئی غسل خانہ بنا دیں، مدرسے کا کمرہ بنا دیں، جو ثواب مستقل رہے۔ ایسے پیسے دے دو کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ پاکستان میں ایک پیر صاحب ہیں جو محفل میں جا کے کہ جس کو جہاں درد ہے وہ وہاں یا ہاتھ رکھ لے اور ان کو فون کال کر لیں تو پیر صاحب فون پہ پھونکا ماریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ۔ یہ اللہ کے بندے قوت تخیلہ ہوتی ہے کہ خیال میں بٹھا دیا جائے کہ اب پیر کا پھونکا آ رہا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤ گا، ٹھیک ہو جاؤ گا، چاہے پیر پھونک مارے نہ مارے۔ اور آپ اس کی طرف خیال نہ کریں، اس کو کہو خود آ کے پھونک مارتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو قوت خیالیہ کا ایک بے وقوفی ہوتی ہے۔ جیسے کہ جادوگروں نے جب رسیاں ڈالی تھی جو خیل الیہ، کہ ان کے دماغوں میں ایک تخیل بٹھا دیا گیا کہ دیکھو یہ سانپ ہیں بھاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ رسیاں تھیں، سانپ توڑے تھے۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مالی حالت کمزور ہے، استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ کہتے تھے کہ میرے والد صاحب جب فوت ہو گئے تو جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے ان کے لیے میرے ماموں نے سادے کھانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے کہا تمہارا باپ تو گوشت اور میٹھا اور بریانی کھاتا تھا، ہمیں سادہ کھلا رہے ہو؟ تو وہ تعزیت کرنے آئے تھے یا بریانی کھانے آئے تھے؟ ان کو ہمارے والد کا تمہیں خیال ہے نا، تو کل تم بریانی شریانی بناؤ، میں سارے مسجد مدرسے کے طلباء لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ کس سے کھانا؟ اسی لیے حکم ہے کہ 3 دن تک کوئی کھانا نہ کھلاؤ کسی کو۔